السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال في آية أخرى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال في موضع آخر: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، آپ حضرات کو بخوبی علم ہے اور بخوبی واقف ہیں، روزمرہ کی تفاسیر سے، بیانات سے جو بات مترشح ہو کر سامنے آتی ہے وہ دو گروہوں کی آتی ہے، دو جماعتوں کی آتی ہے، دو ٹیم بن جاتی ہیں۔ ایک ٹیم تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کیے ہوئے ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اٹھائے ہوئے ہے۔ تو اب تلاش یہ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، جستجو اس کی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس کو کلام پاک میں کہیں مفلحون کہا گیا، کبھی ان کے بارے میں قد فاز فوزا عظیما کہا گیا، اور کبھی کہا کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے جنات تجری من تحتها الانہار، اور کہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سچے لوگ ہیں، کہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، کہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہیں، کہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، کبھی ان کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا کہ وہ حقوق العباد کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، کہیں پر حدیث میں ان کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کبھی کلام پاک میں کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو خواب گاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ کامیاب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جن کی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور ڈر سے آنسو آ جائے۔ کہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ کہیں حدیث میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ کہیں ان کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں۔ کہیں حدیث میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کہیں حدیث میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اور کبھی کامیابی کے لیے جو علامات حدیث میں تلاش کرنے کے بعد ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کبھی کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ اور کہیں پر احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کے حقوق اپنے ذمے رکھ کر
دنیا سے نہیں لے جاتے۔ کہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطالعے سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے رکھتے ہیں۔ کہیں حدیث میں اور قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صابر ہیں، شاکر ہیں۔ کہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، حرام کی تلاش میں نہیں رہتے۔ کہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ کہیں پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں۔ کہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھانٹ چھانٹ کر عمل کرتے ہیں۔ کہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے تو ان کو نیند نہیں آتی، اس شخص سے بس اتنا تعلق ہے فراز، وہ پریشان ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو اس تفصیل سے کلام پاک کی جو موٹی موٹی نشانیاں، موٹی موٹی آیات، تقریباً تمام کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ آیت پڑھے بغیر کلام پاک میں وہ آیتیں جہاں پر مؤمنین کا ذکر آیا اور ان کی کنڈیشنز بیان کی گئی، احادیث وہ احادیث جو بخاری مسلم شریف کی ہائی لائٹس احادیث ہیں اور ان میں ایک سچے پکے مومن کی نشانی بیان کی گئی اور ان پر جو اجر ہے وہ مرتب کیا ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے میں نے اردو میں بیان کیا۔ تو دو گروپ ہیں اور دو ٹیم ہیں، ایک ٹیم وہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں اور ایک ٹیم وہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ ناکام ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئے وہ کامیاب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کامیاب ہیں وہ کس طرح کے کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے، یا اونچی اونچی عمارتیں بنانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے، یا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی پوزیشن پر قائم ہیں، جمے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جب چاہے جو کھا لیں، جب چاہے جو پہن لیں، جب چاہے جہاں چلے جائیں، ہر طرح کا سکون، راحت، عیش عشرت ان کو میسر ہے۔ یا پھر کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں خوش رکھ رکھا ہے تو آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ وہ کامیاب لوگ کون ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ تو جواب مل گیا۔ کہاں ملا جواب؟ کلام پاک کی آیت ہی سے جواب مل گیا۔ کون ہے کامیاب؟ کامیاب وہ ہے، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ اب یہ کامیاب دنیا میں کامیاب نظر آئے نہ آئے، آخرت میں یہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے آخرت پر محنت کی ہے، آخرت کی کھیتی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں مجاہدے کیے ہیں، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے دنیا میں اس نے اسٹرگل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے تمام احکامات کو اس نے فالو کیا ہے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مشہور ہو جاتا ہے، کوئی ترقی پا لیتا ہے، اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، اچھا نام کما لیتا ہے، سیاست میں بہت اونچے پہنچ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے، لیکن دنیاوی کامیاب ہے۔ اور دنیا کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو جب کریٹر کہہ رہا ہے، کمپنی خود اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کہہ رہی کہ ڈپلیکیٹ ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے،
لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، آپ دیکھیں گے پہاڑ کو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ پڑیں گے۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ تمام رنگینیاں جو آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر جو لوگوں کو دکھائی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ تو جو بنانے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو میرا پروڈکٹ دنیا ہے، اس کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے مراحل ہیں، عالم برزخ ہے، قبر کے مناظر ہیں، قبر میں حساب و کتاب کے مناظر ہیں، لیکن یہ جو دنیاوی سسٹم بنایا ہے تو کمپنی نے خود بنا کے کہہ دیا کہ یہ زوال ہے، اس کو یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہو اس کو لے کر کوئی بے فکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کو کوئی اپنی کامیابی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو دیکھنا یہی ہے کہ کامیابی جو اصل کامیابی ہے وہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، اور نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بسترا تھا، معمولی بسترا، اور تکیہ جو لگا ہوا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی شاخیں وغیرہ بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوریے پر لیٹا ہوا دیکھ کر، اور جس چیز سے سہارا سر کا لگا رکھا تھا وہ تھا کھجور کی چھال کا تکیہ، تو رو پڑے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جن کو ایک دن فنا ہو جانا ہے، وہ تو دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اور ایک شخص جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن بن کر آیا ہے وہ اس طرح سے زندگی گزارے۔ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ آنے والی آپ کی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت کا معاملہ فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی تنگی نہ رہے، مالی اعتبار سے، اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے وہ بہت اسٹرانگ اور مضبوط ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عمر اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں کی وسعت کمتر ہے، حقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل وسعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو میرے پاس ہے وما عند اللہ باق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، تو ختم ہونے والی چیز کو، ختم ہونے والی اشیاء کو، ختم ہونے والے مال و متاع کو تم کامیابی سمجھتے ہو عمر؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے سوچنے میں شاید چوک ہو گئی، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ عمر کی اس خطا کو معاف فرما، معافی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں اربوں خربوں کی قیمت میں ملنے والے آفرز کو لات مار دی، دھتکار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلی ہوئی تھی اور دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سامنے تھا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو کامیاب کون؟ تو سوال یہ تھا، ٹاپک یہ تھا کہ کامیاب کون؟ دنیا میں جو کامیاب نظر آ رہے ہیں وہ کامیاب ہیں یا پھر کامیاب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں؟ بس اس بات کو تلاش کرنا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں لینا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اپنے ایام آگے بڑھا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو غریب ہے، مفلس ہے، فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ضرور ہو، یہ بھی کوئی پرفیکٹ بات نہیں ہے اور یہ بھی کوئی مصدقہ خبر نہیں۔
تو کامیاب وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، وہ ایسے کام کرتے ہوں، ان کے عمل ایسے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے بارے میں نگیٹو فیصلہ نہ سنانا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا پڑے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اب اس کامیابی کا راز کن چیزوں میں مضمر ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ایڈ ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خود کامیاب بتایا ہے، تو ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ کیسے ہیں وہ لوگ؟ کیا کام کرتے تھے وہ دنیا میں؟ وہ بالکل غریب تھے، اپنا تمام مال ایک ایک روپیہ خرچ کر دیا کرتے تھے، فقیروں والی زندگی گزارتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری علامتیں حدیث میں، قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ خاص طور سے حقوق اللہ پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ رکھنے والے لوگ، جو اپنے سروں سے تمام بوجھ اتار کر دنیا سے جاتے ہیں۔ اب یہ بوجھ ایسا نہیں کہ کسی کا قرض، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ بوجھ جو کسی سے انسان نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، یہ بھی بوجھ ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی قسم کھائی تھی، اس کو پوری کی یا نہیں کی، یہ بھی بوجھ ہے۔ کسی کو گالی دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، اس سے معافی مانگی ہے نہیں مانگی، یہ بھی بوجھ ہے۔ ہاں وہ بھی بوجھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی سے کوئی قرض لیا، اس کو نہیں لوٹایا، جان بوجھ کر نہیں لوٹایا، وسعت تھی، اتنا مال آیا، کئی مرتبہ زندگی میں آیا اور اس کو یاد بھی تھا لیکن نہیں لوٹایا، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا تو جان اور وہ بندہ جان، یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں یہ کوتاہی نہ کرنے والا ہو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دینے والا ہو۔ اب حقوق العباد میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا قرض ہمارے سر نہ ہو، یہ صحیح بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، جب دنیا سے جائیں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو ایسے وارثین پیچھے چھوڑ کر جانے چاہیے جو اس حق کو ادا کر دیں، تو یہ بھی چیز ہے۔ لیکن حقوق دراصل حقوق العباد یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، چاہے تو وہ حق ہو اس کا خیال رکھنے کا، چاہے وہ حق ہو کسی کی تیمارداری کرنے کا، چاہے وہ حق ہو کسی کے ساتھ میٹھی باتیں کرنے کا، چاہے وہ حق ہو کسی کے ساتھ جانی مالی تعاون کرنے کا۔ بہت سے لوگ ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کیے ہوئے 10 15 سال گزر گئے، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وارننگ ہے ایسے شخص کے بارے میں۔ جو شخص قرابت کو توڑے، رشتہ داری کو توڑے بغیر کسی ریزن کے، اس کو جوڑ کر بھی چل سکتا تھا، اس کو مینیج کر کے بھی چل سکتا تھا، پھر بھی توڑ رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، اور قطع تعلق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے۔ تو ایک بات، کامیاب لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں، آخرت میں کامیاب ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ میں جو داخل ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ حقوق اللہ کی رعایت رکھتے ہیں، حقوق العباد کی رعایت رکھتے ہیں۔ اور حقوق العباد کی رعایت رکھنے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ خالی یہ نہیں کہ بس کسی سے قرض لیا تھا اس کو لوٹاؤ پھر دنیا سے جاؤ، یہ صرف حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، نہیں۔ بہن کی شادی ہو گئی، وہ کہیں اور چلی گئی، اس کا خیال رکھنا، گاہے بگاہے اس کے یہاں جانا، ابا کے رشتہ دار ہیں، ابا کی بہنیں ہیں جن کو ہم پھوپھیاں کہتے ہیں، اماں کی بہنیں ہیں جن کو ہم خالائیں کہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، پریشانی کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینا، قدم قدم پر ان کا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے ان کی مکمل جانکاری رکھنا، یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ اللہ تو خوب کرتے ہیں، تسبیح تو ہاتھ میں ان کی موٹر سائیکل میں چین کی طرح چلتی ہے، لیکن قطع تعلقی کا اتنا برا مرض ہے، اتنا برا مرض ہے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں
کہ جو ایک مرتبہ میری نظر میں آ گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے معاف نہیں کریں گے، جا۔ تو ایسا شخص جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہو، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہمیں صحیح کرنا ہے، کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا، کیونکہ عقیدہ شرط اول ہے کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے۔ عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پاورز ہیں، ان پاورز کو، ان طاقتوں کو کسی اور کے لیے، حتیٰ کہ کسی نبی کے لیے بھی ثابت نہیں کرنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بہت سارے عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کو رکھنے ہیں، انبیاء کے ساتھ جو رکھنے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ جو رکھنے ہیں، تو عقیدہ اس کا صحیح ہو۔ ایک انسان عبادت تو کرتا ہے، لیکن اس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ فلاں غوث بھی دیتا ہے، فلاں پیر بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ڈھونگ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا خاک کی عبادت ہے یہ؟ نماز میں آ کے اقرار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ایسا شخص تو خود اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مسلط کر رہا ہے۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے، تقدیر پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ایمان مفصل میں ڈیٹیلز کے ساتھ جو 7-8 باتیں مذکور ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت ہو، اور کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے چونکہ شرط کیا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا، تو ایسے شخص کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ اور حقوق العباد میں ہی ایک بات اور آتی ہے تیسرے نمبر پر، کہ یہ شخص، یہ پوائنٹ بار بار آتا رہتا ہے اور آتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے، اتنا اہم پارٹ آف لائف ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ اگر یہ مس ہے تو زندگی کے اعمال مس ہیں۔ کیا ہے وہ تھرڈ پوائنٹ؟ کہ یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو بھی بات کہو پہلے اس کو سوچ لو، پھر اپنے دماغ میں اس کو تول لو، پھر بولو۔ ایسا نہیں کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر کچھ بھی کہہ دیا۔ بہت سے لوگوں کو نصیحت کرنے کا ہیضہ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، لیکن رات تفسیر میں جیسا کہ بات آئی تھی کہ نصیحت کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جب وہ 4 شرائط پائی جائیں گی تب آپ نصیحت کریں گے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہو، آپ کی نیت بھی صحیح ہو، کہنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، اور وقت بھی صحیح ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی کو غصے میں جا کر کہہ دیا 40 دن کے لیے چلتے ہیں کیا، اور وہ گالیاں دے گا آپ کو الٹی سیدھی، بعد میں الگ بات ہے وہ معافی مانگ لے۔ تو موقع بھی تلاش کرنا کہ وہ سامنے والا انسان کس وقت کس مزاج کا مالک رہتا ہے، اسی حساب سے بات کرنا۔ تو زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جیسا کہ پچھلے ہفتے نشست میں یہ بات آئی تھی کہ وہ لوگ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور وہ حدیث جب بھی شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں بات آئے گی تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آئے گی۔ کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، کئی مرتبہ اور بھی سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت لے لے، میں جنت کی ضمانت اس کے لیے لیتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور وہ چیز جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ تو جو آدمی ان چیزوں کی رعایت رکھے گا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسی طریقے سے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے گا، تو سمجھ جائیے کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ کامیاب ہیں جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اور 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟
کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ ہماری نیت بالکل خالص ہو، کسی بھی کام کے لیے، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا مقصود نہ ہو، بڑا کہلوانے کا شوق نہ ہو، مالداری دکھانے کی رغبت نہ ہو، اسی طریقے سے کچھ دے کر کچھ لینے کی دل میں خواہش نہ ہو، اور اسی طریقے سے مال خرچ کر کے مال بٹورنے کی رغبت۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ خوب آئے، کیونکہ جب خرچ کریں گے لوگ دیکھیں گے یہ تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ تو بڑا دیالو ہے، اس کے پاس تو ٹرسٹ بھی چل رہے ہوں گے، حضرت یہ میری طرف سے 50,000 آپ اپنے حساب سے خرچ کر دو۔ اب اس کے مزے آ گئے، یہ 10,000 خرچ کر کے اور 40,000 بینک میں ڈال لے گا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ تو جو بھی کام کر رہے ہوں وہ اخلاص پر مبنی ہو، دکھلاوا اس میں ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو دکھلاوے پر مبنی ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، اور ریاکاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فرمان ہے کہ ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، لپیٹ سپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا۔ وہ ریاکاری کرنے ہی والے تو لوگ تھے جو آخرت میں بلائے جائیں گے۔ وہ جو 3 لوگوں کا قصہ مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک مالدار کو بلایا جائے گا، ایک بہادر کو بلایا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے کر آیا ہوگا، اور تینوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ سوال کریں گے یا باری تعالیٰ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ تم نے علم حاصل کیا اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں مفتی کہیں، لوگ تمہیں متقی کہیں، لوگ تمہیں پارسا کہیں، لوگ تمہیں زاہد کہیں، لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومیں، تو جس شہرت کو تمہیں حاصل کرنا تھا وہ کر چکے، اب میری طرف سے فائنل ڈیسیژن یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح مالدار بھی کہے گا باری تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ مال جو تجھے دیا تھا وہ تیرے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم نے اپنے فضل کی وجہ سے دیا تھا، لیکن تو نے جو خرچ کیا دکھلاوے کے لیے، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے بہت سارے ٹرسٹ چلانے والا کہیں، بہت سارے آرگنائزیشن کا تجھے صدر کہیں، اور بہت بڑا تیرا نام ہو، بہت اونچا تیرا رتبہ ہو، سو ہو چکا۔ میری طرف سے فائنل ڈیسیژن اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اور ایک آدمی وہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے کر آیا ہے اپنی جان کی، شہید بظاہر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں، تو وہ بھی یہی کہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں گے کہ دیکھیے تم نے اپنی جان کی قربانی پیش کی بے شک، لیکن کس لیے؟ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہاری اولاد کو لوگ اس بات کا فخریہ طور پر ذکر کرتے ہوئے تمہارا ذکر کرے کہ تمہارے ابو تو فلاں جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو جو نام تم کو، تمہاری اولاد کو تمہارے ذریعے سے کمانا تھا کما چکے، اور میری طرف سے فائنل فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ معاف کرے، بڑا مسئلہ ہے نیت کا، یہ کبھی بھی بگڑ جاتی ہے، کسی وائز کی بھی بگڑ سکتی ہے، کسی تقریر کرنے والے کی بھی بگڑ سکتی ہے، کسی سامع کی بھی بگڑ سکتی ہے، کسی صدر کی بھی بگڑ سکتی ہے، کسی کی بھی بگڑ سکتی ہے۔ تو ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ تو آخری اور چوتھی بات جو تھی وہ کیا تھی کہ نیت کی صفائی ہو۔ نیت جب صحیح رہے گی تو تمام عمل مقبول ہوں گے، ریاکاری نہ ہو، اخلاص پر مبنی کام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں مقبول ہوں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں آ گئے الحمدللہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیاب ہیں، اور کامیابی کا ثمرہ اور نتیجہ اور رزلٹ کیا تھا؟ فمن زحزح عن النار، جہنم سے بہت دور سے ان کو گزار کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ فائنل نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی تو کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی کا دیتا؟
کسی کافر کو وہ کھانا اس کی پسند کا دیتا؟ بالکل نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دنیا کا جو حصہ ہے وہ تو غیر قوموں کے پاس ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، ایک دن تھی مبتلائے رنج و راحت فاطمہ، کر رہی تھی بیٹھ کر یہی شکایت فاطمہ، ایک زانوں پر حسن تھے ایک زانوں پر حسین، رو رہی تھی دیکھ کر دونوں کی صورت فاطمہ، آئے مسجد سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بولے کیوں روتی ہو کیسی ہے طبیعت فاطمہ؟ آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ اب کہتی ہیں، دوسرا دن ہے کہ کھانے کو نہیں دانا ملا، ضعف کے باعث سے ہے بے تاب و طاقت فاطمہ، اچھا کھاتے اچھا پیتے ہیں تمام اہل قریش، ان کی حالت دیکھ کر روتی ہے حضرت فاطمہ۔ تو یہ گویا کہ لبوں پر ایک شکایت آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے، جس مصلے پر ہے بیٹھی اس مصلے کو اٹھا، دیکھ آئے گی نظر اللہ کی قدرت فاطمہ۔ آپ نے اٹھ کر مصلے کو اٹھایا، جس گھڑی ہو گئی حیرت سے بہرے غرق حیرت فاطمہ، یعنی دو دریا تھے سونے اور چاندی کے رواں، مخرج ان کا پشت پائے نیک نیت فاطمہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اتنا یاد رکھو دولت دنیا ہے یہ، کام آئے گی نہ کچھ روز قیامت فاطمہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اپنی بیٹی کو کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو اتنا سونا اتنا زیور اتنے ہیرے اتنے جواہرات اتنی اشرفیاں تمہارے دامن میں ہوں گی کہ زندگی بھر شمار کرنا چاہو گے نہیں کر سکتے۔ فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کی طرح احساس ہوا، اے میرے ابا جان میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو دنیا کچھ بھی چیز نہیں، اگر دنیا کوئی چیز ہوتی، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں وہ نعوذ باللہ گنہگار ہیں، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کو ہی مقصد بنا لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت سے ہم سب کو آشکارا فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا فرمائے۔ باقی ایک مسئلہ پہلے شاید بہت پہلے بتایا تھا، لیکن چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام رکھنے کا ایک مسئلہ آج کل بڑا زوروں پر یہ امر چل رہا ہے کہ نئے نئے نام چھانٹ کر لاتے ہیں، اور ایسے نام لاتے ہیں نہ ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہ ان کا کوئی معنی ہوتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ نام کا جو میننگ ہوتی ہے، نام کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا اس شخص پر اثر پڑتا ہے۔ اب جب کسی کا نام ابراہیم نہیں رہا، اسماعیل نہیں رہا، موسیٰ نہیں رہا، تو پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب نام چھانٹ کے لائیں گے۔ کلام پاک میں ہے تجریان، فیہما عینان تجریان، وہ سورہ رحمان میں ہے، نام رکھ دیا تجریان، اچھا لگ رہا ہے سننے میں، ایک دم نیا ہے تجریان نام رکھ دو، حالانکہ تجریان تو ایڈجیکٹیو ہے، وہ تو صفت ہے عینان کی، اس کا مطلب ہے دو بہنے والی نہریں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ ایک نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا عباد اللہ، عباد پلورل ہے، جمع ہے عبد کی، اس کے معنی آتے ہیں اللہ کے بہت سارے بندے، تو ایک فرد واحد سنگولر آدمی عباد کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو عبد رہے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے لمبے لمبے نام رکھنے کا بچیوں کا، سیدہ صوفیہ فلا 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 فاطمہ، 4-5 نام ایک چھوٹی سی تقریر بن جاتی ہے، اگر اس کے آخر میں وآخر دعوانا کہہ دیں تو ایک تقریر بن جاتی ہے، وہ اتنے لمبے ان کے نام ہوتے ہیں، پڑھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی شارٹ اسپیچ ہے۔ تو نام وہ رکھنے چاہیے جو ثابت ہوں، قرآن و حدیث میں جن کی سراہنا ہوئی ہو، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھے اور پیارے نام وہ ہیں جو کسی نبی کے ہیں، سب سے اچھے نام وہ ہیں جو کسی نبی کے ہیں یا کسی صحابی کے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، سب سے اچھے نام وہ ہیں جن کے شروع میں عبد ہوتا ہے، جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، عبدالسلام وغیرہ وغیرہ، عبد القیوم، عبد الستار وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ نام جو کسی نبی کے ہوں، کسی صحابی کے ہوں، فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر کوئی بھی اچھا نام جس کے معنی اچھے ہوں، بس اس کے معنی اچھے ہوں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے ناموں کا انتخاب کرنا جو محلے میں کہیں نہ ہو۔ اب کسی کو نام بتائیں کہ کوئی نام بتائیے، حضرت یونس رکھ لیجیے، ایک نبی علیہ السلام کا نام تھا، کہ نہیں یہ تو بہت پرانا ہو گیا۔
قرآن سے کوئی اور بتائیے تو قرآن میں فرعون ہے وہ رکھ لو، قرآن میں فرعون ہے، قرآن میں شیطان ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، ابلیس ہے وہ رکھ لو، اور کلام پاک میں ہارون کا بھی نام آیا ہے، قارون کا بھی نام آیا ہے وہ رکھ لو۔ تو عجیب و غریب طرح کے نام کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے یہاں اولاد عطا فرمائے، کسی کو دادا بنائے، کسی کو والد بنائے، جب بھی نام رکھیں ایسا نام رکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدیت پر دلالت کرتا ہو، یا پھر کسی نبی یا صحابی کے نام پر وہ نام ہو، تب تو اس کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ کسی نبی یا صحابی کا نام ہے۔ یا پھر ایسا نام رکھو جو اس کا کچھ مطلب ہو، کم سے کم بغیر میننگ کے نام رکھتے ہیں، پھر عجیب و غریب طرح سے ڈکشنری میں ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہے، اور پھر 3-4 دن کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود اس کا معنی ہمیں نہیں مل سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔